اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں نماز کی تاکید کا حکم دیا اور دوسرے ارکان کا ہمیں حکم ملتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام سے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم رکھے، وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، اور یہاں ارشاد فرمایا وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ان استطاع الیہ سبیلا، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر وہاں جانے کی تمہیں طاقت ہو، او کما قال۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا حج یہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا یہ قرآن تاکید فرمائی، اور قرآن مجید کی آیت کی یہ تفسیر ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات شروع کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا جو تاریخی پس منظر ہے، وہ ناظرین کے لیے بڑا یہ اس کا جواب بھی ناظرین چاہیں گے، اور یہ سوال بھی ایسا ہے کہ اس میں جو جواب ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، جس کے ہم چکر لگاتے ہیں، اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے وہاں جانے کی، تو بیت اللہ شریف کی تاریخ پس منظر کیا؟ جی میں یہاں 2-3 تفاسیر کا حوالہ پیش کر کے ان کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ امام ابو نعیم نے لکھا اور تفسیر عزیزی میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اس زمین کے بننے سے پہلے 1000 سال قبل پہلے ملائکہ جہاں آج بیت اللہ شریف ہے وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر وہاں سے ایک جھاگ بنی، تخلیق حضرت آدم سے پہلے بھی، آدم سے بھی پہلے، جب یہاں صرف پانی تھا، زمین بھی نہ تھی، پانی کے اوپر ہی باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وہاں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں جھاگ پیدا ہوا، اور پھر وہ جھاگ کو پھیلا کے زمین بنا دیا گیا۔ امام ابو نعیم نے لکھا کہ جب زمین بن گئی اس کو قرار نہ تھا، چونکہ پانی پہ جو چیز ہو وہ ہلتی ہے، تو زمین بھی ہل رہی تھی، تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس کو قرار نہیں، تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پہ نام محمد لکھو تو زمین کو قرار آ جائے گا، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا تو پھر زمین کو قرار آ جاتا ہے۔ امام ابو نعیم نے اس کو نقل فرمایا۔ اللہ نے بات جب حوالے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی اتھینٹسٹی میں شک نہیں رہتا۔ جی بالکل، اور پھر پہاڑوں کو میخے بنا کے گاڑ دیا، زمین کی تخلیق ہو گئی۔ یہاں کچھ عرصہ جنات بسر کرتے رہے، اور جب تک جنات یہاں بستے رہے ان میں فسق و فجور، جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تو ان کو بنائے گا جو زمین پہ فساد کریں گے۔ انہوں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا لکھا ہوا کہ زمین پہ آ کے ملائکہ نے یہ دیکھ لیا کہ انسان جو ہے جنگ و جدل میں مبتلا رہیں گے اور فسق و فجور کا بازار گرم رہے گا، قتل و غارت بھی ہوگی، تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جناب آدم علیہ السلام جنت میں رہے، وہاں آسمان والوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، آدم علیہ السلام بھی اس کی جو ہے وہاں عبادت بھی ہوتی رہی اور طواف بھی کرتے رہے۔ جس وقت حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو بنایا گیا، ایک عرصہ تک آپ جنت میں رہے، پھر دانا کھایا تو زمین پہ آگے اللہ کی بہت سی حکمتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو آپ کا جو پاؤں ہے وہ پتھر پہ ہوتا ہے۔ بعد نے لکھا کہ وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ 2 پتھر تھے، ان دونوں کے اوپر ایک پہ ایک پاؤں اور دوسرے پہ دوسرا پاؤں، تو آپ زمین پہ جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب خدا کے توسل سے مانگی گئی دعا پر ان کی لغزش کو معاف فرما دیا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ آسمانوں پر تو بیت المعمور کا طواف کر کے دل کو تسکین ملتی تھی، یا اللہ زمین پر بھی کوئی ایسا گھر ہو جہاں ہم تیرا طواف کریں، جہاں تیری بندگی کا اظہار ہو۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے عرض کرنے پر جہاں آج بیت اللہ شریف ہے یہ زمین کا وسط ہے، اور یہیں سے زمین کو بنایا گیا تھا۔ آج سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ وسط یہی ہے، بالکل یہی وسط ہے، اور سب کا اس پہ اتفاق ہے، اور یہیں سے زمین کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ تو حضرت اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ جس طرح ہم آسمان پہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور بیت المعمور کا طواف کرتے رہے تو زمین پر بھی کوئی ایسا گھر ہو
تو جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے اس مقام پر نشاندہی کی، آپ نے پر مارا تو زمین کے اندر بنیادیں خود بخود بن گئیں نیچے تک۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ مختلف پہاڑوں کے پتھر ان کی بنیادوں پہ رکھے گئے، جس میں کوہ لبنان ہے، اس میں کوہ ہرا ہے جسے ہم غار ہرا کہتے ہیں، اس کا پتھر بھی ہے، اور اس میں طور سینا کا پتھر بھی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں بعد میں بننی تھیں جی ان کے پتھر پہلے آگے وہاں پہ نہیں، وہ پہاڑ تو بن چکے ہیں، زمین کی تخلیق تو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ زمین بن گئی، پہاڑ کو میخیں بنا کے گاڑ دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین پہ تشریف لے آئے، وہاں سے پھر چن چن کے وہ اہتمام ہوا۔ جی حضرت جبریل امین السلام نے پر مارا، ان کے پر سے شگاف بن گیا، یعنی بنیادیں بن گئیں۔ تو پر کو کیا لیا جائے گا؟ پر تو پرندوں کے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، لیکن ان کا چونکہ نورانی پر تو ہے نا، یہ تو 100% ہے۔ جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بھی پرواز کر کے آتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا جاتا ہے، تو آپ اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ چھری چلتی نہیں کہ جنت سے لا کے مینڈا آپ نیچے رکھ دیتے ہیں، تو یہ آپ کی پرواز ہے۔ تو تفاسیر میں چونکہ لفظ پر ہے جی ٹھیک ہے کہ آپ نے پر مارا تو وہ زمین کے اندر بنیادیں بن گئیں، وہاں یہ پتھر رکھے گئے اور اس گھر کی تعمیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر اس گھر کا طواف فرماتے اور آپ کو دلی طور پہ تسکین حاصل ہوتی۔ چونکہ یہ آگے چلے گا سلسلہ، میں بتاؤں گا کہ کہاں سے کہاں تعلق جڑتا ہے۔ وہ گھر بن گیا، اس کے بعد سلسلہ چلتا گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، طوفان نوح کے اندر اس عمارت کو اٹھا لیا جاتا ہے، چونکہ پانی ہی پانی تھا، یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چونکہ اس وقت قبلہ جو بیت اللہ شریف کا وجود تھا وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد تفاسیر میں آتا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو نشاندہی کی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہ یہ وہ گھر ہے جو آپ کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں بنایا تھا، تو بیت اللہ کے گھر کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ جبریل امین علیہ السلام نے وہ دوبارہ سے ان کو بنیادیں دکھائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس گھر کی تعمیر فرمائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حج ہے، جب حج کا نام سنتے ہیں، نام پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک نقش خیال دل میں آتا ہے کہ حج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی ایک نسبت ہے، وہاں دھیان وہاں چلا جاتا ہے، اس میں کیا راز؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے مناسک حج کو سب سے پہلے متعین کیا، اور یہی سنت ابراہیمی ہے۔ تو حج کا تاریخ پس منظر جو وہ کیا ہوا؟ اس پس منظر میں کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف باتوں کے ساتھ، آپ نے پورا کر دکھایا۔ اب مناسک حج میں جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر، جس کو ہم بیت اللہ بھی کہتے ہیں اور کعبہ بھی کہتے ہیں۔ کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ کعب سے بنا، اس کا معنی ابری ہوئی شے، چونکہ یہ زمین سے ابرا ہے اس لیے اس کو کعبہ کہہ دیتے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی وہی حج میں کی جاتی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طواف کرنا، اس انداز اس طریقے کو اپنانا، وہی چیزیں وہی طریقہ وہی کام جاری و ساری ہوا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب بیت اللہ تعمیر ہوا، اللہ فرماتا ہے ابراہیم جبل ابو قبیس پہ چڑھ جائیے، آپ چڑھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کی ندا دیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا، تفسیر جلالین میں بڑا تفصیل اس کا بیان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حج کا جو لفظ ہے یا یہ جو پکار ہے اسی زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور کہا آؤ کون کون ہے جو حج کرے گا؟ تو جس نے جتنی مرتبہ اس گھر کی زیارت کرنی تھی اس نے اپنے ماؤں کی پشتوں سے پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ جتنی مرتبہ انہوں نے حج کرنا تھا یا اس گھر میں آنا تھا انہوں نے اتنی مرتبہ پکارا، اور قیامت تک اتنی ہی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہ لوگ آتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ حج کرتے تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، وہ کیا اس طریقے سے ملتا ہے یا بالکل ایک وہ مختلف طریقہ تھا؟ وہ کیا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ جاری کیا سرکار تک آتے ہوئے، اس میں مشرکانہ رسومات شامل ہو گئیں۔
ٹھیک ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی مشرکانہ رسم نہ تھی، آپ نے تو وہی طریقہ کہ بیت اللہ شریف کا طواف ہے، صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑنا ہے، اور اسی طرح قربانی ہے، یہ مناسک حج آپ کی طرف سے شروع ہوئے، اور جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے منسلک کرتے ہوئے پسند فرمایا وہ طریقہ جاری کر دیا۔ بعد میں اس سلسلے کے مطابق لوگ حج کرتے رہے، لیکن جس وقت یہاں حکومت مشرکین کی قائم ہو گئی، مشرکوں نے بت پرستی کے ساتھ یہاں سلسلہ شروع کر دیا، 360 بت نصب ہو گئے، اب یہاں حج میں بہت سے مشرکانہ رسومات شامل ہو گئیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام جس وقت مکہ فتح ہوا، سرکار نے بتوں کو توڑ دیا، وہ ساری مشرکانہ رسوم کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے خود احرام باندھا، اور احرام باندھ کے سرکار تشریف لائے، اور سرکار نے سارا عمل کر کے دکھا دیا اور بتایا حج یوں کرنا ہے، یہی سنت ابراہیمی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے کے سارے جاہلانہ تھے، آقا علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے ختم فرما دیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو بتائیے گا کہ جو مناسک حج ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا، اس میں بنیادی چیزیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ آغاز ہوا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس گھر کی تعمیر فرمائی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب یہاں کوئی نہ تھا، جنگل تھا بیابان، آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں دودھ پیتے ہوئے، یہاں چھوڑ کے اپنی زوجہ ہاجرہ کے ساتھ چلے گئے۔ جب یہاں سے جانے لگے تو حاجرہ علیہ السلام نے آپ کا پہلو پکڑ لیا اور کہا ہمیں کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ آپ خاموش رہے چونکہ اللہ کا حکم تھا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ واپس آ گئے، کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہاں رہنے والوں کو امن کی روزی عطا فرمانا، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں رہنے والوں کو پھل بھی عطا فرمانا۔ یہ آپ کی دعا کا اثر تھا۔ جب آپ آ گئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کے دوڑتی ہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ عام پہاڑی نہیں بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔